ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے، وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے، جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کروں یا سزا دوں۔ مسلمانوں، ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کیا شرف بخشا ہے۔ نماز 5 پڑھے گا اور ثواب 50 کا دوں گا، اور اس کی مغفرت کی ذمہ داری لی، اس کے جنت میں داخلے کی ذمہ داری لی۔ ذرا سوچیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب روک دے گی۔ اور آج ہمیں کہ ہماری نمازوں کا اثر کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کر یا نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کرتے، آتے ہیں اور ایک حساب چکانے کی طرح، قرض اتارنے کی طرح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج تو حال بھی عجیب ہے۔ ایک واقعہ سننے میں آیا، ایک جگہ ایک امام نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز تھی وہ غالباً، اب نماز میں کچھ بھول ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، کسی نے کہا 3 ہوئی ہیں، کسی نے 4 کہا۔ اب سب کی باتوں میں اختلاف تھا، کس کی بات کو سن کر کس کی بات پر فیصلہ دیا جائے۔ اب سب سوچ رہے ہیں ہے بھی نماز کا مسئلہ، کریں تو کیا کریں۔ آخر ایک کونے میں ایک بزرگ پر نظر گئی، اس سے پوچھا، حضرت بابا جی یہ بتائے کہ آج امام صاحب نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ بزرگ نے کہا، آج امام صاحب نے 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اچھا، کیا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا حساب لگانے بیٹھے تھے؟ آپ نے اس انداز سے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، بہت مال و دولت دیا ہے، تو میرے 4 دکانیں، میں یوں ہی اسی نماز میں اپنی دکانوں کا حساب لگایا کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب، دوسری میں دوسری
دکان کا حساب، تیسری میں تیسری دکان کا حساب، اور چوتھی میں چوتھی دکان کا حساب کرتا ہوں، مگر آج میں نے 2 ہی دکان کا حساب کیا تھا کہ امام صاحب نے نماز کا سلام پھیر دیا۔ آج تو نمازی بھی عجیب ہیں، جیسے موسمی پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، آج نمازی بھی اسی طرح موسم کے ملنے لگے، اللہ معاف کرے۔ آج ہماری نمازوں کا جب یہ حال ہوگا، نمازیں اس طرح ادا کی جائیں گی، تو پھر کیا اس نماز سے ہم فائدہ حاصل کریں گے؟ اصل نماز تو وہ ہے، امام زین العابدین سردی کا موسم ہے، انگیٹھی سلکا رکھی ہے، کمرے میں ہلکی گرمی بنی رہے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، انگیٹھی سے چنگاری نکلی، کمرے میں آگ لگی، سامان جل گیا، سامان خاک ہو گیا، باہر کو دھواں نکلا، لوگوں کو علم ہوا، لوگ آئے، دروازے پر دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، کندی کھٹکھٹائی، کندی بجائی، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، لوگوں کا خیال ہوا، لوگوں کو خیال آیا، لوگوں نے سوچا آج تو حسین کا بیٹا امام زین العابدین کا کام ہو گیا، لوگوں نے دروازہ توڑا، دروازہ توڑ کر دیکھتے ہیں پورا کا پورا سامان جل کر راکھ ہو گیا، اور امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین مصلی پر کھڑا ہو کر خدا کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ واہ قربان جاؤں ان کی پیروں سے اڑی ہوئی خاک پر، نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، پوچھا لوگوں نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے سامان جل گیا، اللہ اکبر، کیا مبارک جواب دیا، کہا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ تو وہ آگ ہے جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو ہوا بجھا دے، جس آگ کو لوگ بجھا دیں جو خود بجھ جائے، میں اس آگ کی فکر میں تھا جس آگ کو نیک عملوں کے سوا کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ ان کے والد محترم کربلا کا میدان ہے، نعرے بڑے لگاتے ہیں، کبھی سوچا ہماری نماز بھی حسین جیسی ہو، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، واہ حسین مبارک ہو، آخری وقت بہتر اپنے جوان شہید کرا دیے، اپنے گھرانے کے بہتر لوگوں کی قربانی دے دی، مگر جب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے حضور جھک رہے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑا۔ او مسلمانوں، آج ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے، پیٹ میں سر میں درد بھی ہو، سب سے پہلے نماز چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہائے ہائے یہ عالم ہے، جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، کپ کپی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا بنی؟ کہا او فاطمہ چھوڑ، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے،
جب مؤذن پکارتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حکم کو سن کر، اپنے رب کے فرمان کو سن کر کہ میرے رب کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے، میرا رب بلانا چاہتا ہے، اور میں میرے پروردگار کے سامنے میرے رب کے حضور جھکنے جاؤں گا، میں اس قابل ہوں بھی کہ نہیں؟ لکھا ہے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر مبارک میں، آپ کی ران میں تیر لگ گیا، لوگ نکال رہے ہیں، درد بڑھ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، نکالا نہیں جاتا، تیر کو نکالتے ہیں، تیر نکالا نہیں جاتا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ نماز کی نیت باندھیں گے، ہم تیر نکال لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو علم ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو خبر ہوئی، لوگ آئے، تیر کو نکالا، آپ نماز میں برابر مشغول ہیں، نماز میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ سلام پھیر کر دیکھتے ہیں لوگوں کا ہجوم ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کیا تیر نکالنے آئے ہو؟ تیر نکالنے نہیں دوں گا۔ واہ قربان جائیں، لوگوں نے کہا تیر تو نکال بھی لیا، ہائے ہائے، ایسے تھے عاشق نماز، تیر بھی نکال لیا، نماز میں خبر نہ ہوئی۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں ایسی نماز عطا فرما، اپنی حضور ہمیں ایسے جھکنے کا موقع نصیب فرما، اپنے حضور ہمیں ایسی حاضری کا موقع نصیب فرما۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے نمازوں کا حق ادا کرنے والے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب روک دے گی، اس لیے ہم نماز کو اچھی طرح پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا، نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ذرا سوچیں، کیا ہم کو پتہ ہے ہماری موت کب آئے گی؟ جب ہماری نماز کا یہ عالم ہے، جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے مسلمانوں نیت کرو، ارادہ کرو، آج سے ہی اپنی نمازوں کو درست کر کے پڑھیں گے اللہ کی رضا کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان پانچوں نمازوں کو، ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ ہائے ہائے، نماز کا اس قدر اہتمام فرمایا جاتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی اس دولت سے مالا مال فرمائے، اپنی نمازوں کو درست کر کر اپنی رضا کے مطابق اللہ پاک پڑھنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا یہ شرف نصیب فرمائے۔